الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورہ یاسین کے مضامین چل رہے ہیں اور اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی جو ضرورت مند اور مستحق لوگ ہیں ان پر مال کو خرچ کرو، تو یہ جو کفار ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی جب اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہے تو ہم کیوں انہیں کھلائیں؟ جب اللہ نہیں انہیں پیسے دے رہا، کھانے کو دے رہا، تو ہم کیوں دیں انہیں؟ تو میں یہاں پر اس حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ جب انسان پر عقل کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، جب اس کی عقل اس کے دین پر غالب آ جاتی ہے، پھر اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے اعتراضات جنم لیتے ہیں. آج میں ابھی آنے سے پہلے ایک بڑی پیاری بات نظر سے گزری، کسی اللہ والے کی بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو عقل ہے یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے نا. کیوں بھائی؟ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، عقل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جو خود اللہ کی مخلوق ہو اس کا فیصلہ اللہ سے مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے کہ عقل بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو عقل کے ذریعے یعنی مخلوق کے ذریعے سے کیا گیا فیصلہ خالق کے فیصلے سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو نیچے ہی رہنا ہے خالق کے فیصلے کے. تو اس لیے جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب عقل کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر طرح طرح کے اعتراضات آتے ہیں، پھر طرح طرح کے وساوس آتے ہیں، پھر طرح طرح کے سوالات ذہن کے اندر جنم لیتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، یہ یوں کیوں نہیں ہے، یہ ایسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، ویسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. اور میں صرف ایک جملہ ہمیشہ اس موقع پہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری شریعت، ہمارا دین کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم کیا پر عمل کرو، کیوں کے پیچھے جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. نماز روزہ فرض ہے، سر تسلیم خم، بھائی کیوں ہے؟ یہ ہمارے سوچنے کا کام نہیں ہے. یہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہماری ذمہ داری لگا دی ہے، لہذا ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ اعتراضات کیوں جنم لیتے تھے کہ یہ عقل کے پیچھے چلتے تھے، عقل کے پیچھے دوڑتے تھے. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن عقل کو وہاں پر استعمال کرنا چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہے. جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. عقل کو استعمال کریں، ایجادات کریں، دنیاوی معاملات میں استعمال کریں، لیکن جہاں پر اللہ کا دین آ جائے، اللہ کے احکام آ جائیں، نبی کی شریعت آ جائے تو وہاں پر پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وہاں پر سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے. میں پہلے بھی یہ عرض آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ جو ہمارا دین ہے اس کا نام کیا ہے بھائی؟ اسلام. اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کا معنی ہی فرما برداری ہوتا ہے. اسلام کا معنی ہی فرما بردار. کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے کہ سوچ وچار کرو، قرآن کہتا ہے سوچ وچار کرو، لیکن قرآن کہاں پر سوچ وچار کرنے کا کہتا ہے یہ نہیں ہم دیکھتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم کسی کو کوئی مسئلہ بتاتے ہیں کہ یار اس مسئلے کے اوپر ایسے عمل کر دو، آگے سے سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں جی ایسے نہیں تو ویسے، ویسے نہیں تو ایسے، یوں نہیں تو وہ نہیں تو یوں. تو میں کہتا ہوں کہ یار ایسا کیوں کرتے ہو؟ جی قرآن کہتا ہے جی سوچو. میں کہتا ہوں قرآن یہ نہیں کہتا کہ مسائل کے اندر سوچو، قرآن کہیں اور سوچنے کا حکم دے رہا ہے.
کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے کہ بھئی یہاں پر سوچو، اور وہ سوچو کیا ہے؟ وہ یہ قرآن سوچنے کو کہہ رہا ہے کہ گزشتہ قومیں گزری، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ قرآن یہاں پر سوچنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن شریعت کے احکام میں سوچنے کا مجھے اور آپ کو حکم نہیں دے رہا، اجازت نہیں دے رہا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بس سر تسلیم خم کر لو، حدیث کہہ رہی ہے سر تسلیم خم کر لو۔ تو لہذا ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا کہ یہ دین میں عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھئی جن کو اللہ نے بھوکا رکھا ہوا ہے انہیں ہم کیوں کھلائیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی انہیں کھلا پلا دیتا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کو کھلانے پلانے کی؟ تو اللہ کا قرآن ان کے اس سوال کا کیا جواب دے رہا ہے؟ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ تم جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند تصور کر کے یہ اعتراض کر رہے ہو یا یہ سوال کر رہے ہو، تمہارا یہ اعتراض صریح جہالت پر مبنی ہے، اور تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ تمہارا عقل مندی سے اور دانش مندی سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کو میں اور آپ عقل مند سمجھتے ہیں وہ عقل مند کیوں بھائی؟ وہ عقل مند جس کو اللہ کا قرآن عقل مند کہتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کن لوگوں کو عقل مند کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن سر تسلیم خم کر دینے والوں کو عقل مند کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن اللہ کے احکام کے سامنے اپنی منمانیاں کرنے والوں کو عقل مند نہیں کہتا۔ ان لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ بھائی تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ایک بات، اور جب یہ اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا، دین پر اعتراضات کا سلسلہ جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ اعتراضات کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، پھر اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ اعتراض کا سلسلہ کہاں پر جا کر رکتا ہے؟ اللہ پر جا کر رکتا ہے۔ کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو گے تو آخرت میں پکڑ ہوگی، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد سوال اور جواب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہاں پر جا کر سارا کٹا چٹا کھلے گا، بتانا پڑے گا یہ کیا، یہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، ساری باتیں بتانے پڑیں گی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بھائی قیامت میں آنا ہوتا تو آ جاتی، کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت 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 قیامت، تو قیامت میں اگر آنا ہوتا تو قیامت آ جاتی، تو قیامت آئی نہیں ابھی تک، تو اس کا مطلب قیامت میں آنا بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات میری؟ اوپر سے تو نہیں گزری؟ کیا کہتے ہیں کہ قیامت نے اگر آنا ہوتا تو قیامت آ جاتی، تو قیامت آئی نہیں ابھی تک، تو لہذا قیامت میں آنا بھی، یہ ان کا ایک خود ساختہ نظریہ تھا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جی بڑا اللہ کا عذاب سے ڈراتے پھرتے ہو، کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ آتا کیوں نہیں ہے اللہ کا عذاب؟ پکڑ ہمارے پر اللہ کی آتی کیوں نہیں ہے؟ بھائی ایک اصول یاد رکھیے گا، کسی چیز کا نہ دیکھنا یا کسی چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس شے کا وجود ہی نہیں ہے۔ میں اور آسان لفظوں میں ذرا سمجھا دیتا ہوں۔ میں زندگی میں کبھی فیصلہ باد نہیں کیا، زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ اب میں یہاں پر بیٹھ کر کہنا شروع کر دوں کہ جی فیصلہ باد نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، فیصلہ باد نام کا کوئی شہر موجود ہی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ جی فیصلہ باد کا شہر موجود ہی نہیں ہے، میں کہوں گا جی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو آگے جواب دینے والا مجھے کیا جواب دے گا کہ مولوی صاحب جا کے اپنی عقل کا علاج کراؤ، تم نے اگر کسی چیز کو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ لاکھ دلائل اور موجود ہیں اس بات کے کہ فیصل آباد نامی شہر موجود ہے۔ تو قیامت اگر تم نے دیکھی نہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قیامت کا وجود ہی نہیں ہے۔ قیامت ہے، قیامت کا وجود بھی ہے، لیکن اس نے آنا کب ہے اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ پوچھ رہے ہو نا کہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آئے گی نا تو پتہ چل جائے گا، اس کا آنا بتا دے گا کہ میں آ گئی ہوں۔
وہ پھر تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب سورج بے نور ہو جائے گا تو تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سورج کی روشنی کیوں ختم ہو گئی. جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آج یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں ہو گئے. جب سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا تمہیں کسی کو بتانا یا پوچھنا نہیں پڑے گا کہ آج یہ سمندروں کا پانی کیوں خشک ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت اپنا آنا بتائے گی کہ میں ایسے آتی ہوں. اس وقت پھر تمہارے یہ جو اعتراضات ہوں گے، اس وقت پھر یہ جو تمہارے سوالات ہوں گے، یہ بالکل جھاگ کی طرح بلبلے بن کر اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. بالکل ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ان کا وجود مٹ جائے گا. پھر تم بیٹھ کر افسوس کرو گے کہ ہائے کاش ہم نے اس طرح کے اعتراضات نہ کیے ہوتے، ہم نے اس طرح کے بے جا سوالات نہ کیے ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی اپنی رائے مت دیا کریں. کبھی بھی، اتنا سا مسئلہ ہو یا اتنا بڑا مسئلہ ہو، کبھی بھی دین کے متعلق اپنی رائے مت دیں. میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے. مجھے ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے تو جی ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے ایک مسئلے کے اوپر بحث کر رہے تھے، تو یہ مسئلہ ہم نے ذرا آپ سے حل کروانا تھا. میں نے ان کے مسئلے کا جواب نہیں بتایا. میں نے پہلے ان سے پوچھا کہ یہ جو 4 دوست آپ بحث کر رہے ہیں یہ چاروں کے چاروں عالم ہیں، چاروں کے چاروں مفتی ہیں، چاروں کے چاروں فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، کیا ہیں؟ اور کہا نہیں جی نہیں، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں. اور میں نے کہا بھائی کہ اسٹوڈنٹ بن کے رہو، جس کا کام اسی کو سالے. مسائل کے اندر غور کرنا، فکر کرنا یہ علماء کا، فقہاء کا کام ہے، ہر ایرے غیر نسو خیرے کا کام نہیں ہے. تو پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت اپنا آنا خود ہی بتلا دے گی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک خوفناک قسم کی چنگھاڑ ہوگی، ایک خوفناک قسم کی چیخ ہوگی. جب وہ چنگھاڑ اور چیخ سنائی دے گی تو تم لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ یہ قیامت آ گئی ہے. سورہ یاسین میں بار بار اسی لیے زور دے رہا ہوں کہ سورہ یاسین کو پڑھیں، روزانہ پڑھتے ہیں لیکن اس کو کھول کر پڑھیں کہ سورہ یاسین ہمیں کیا کہہ رہی ہے. سورہ یاسین کیا کہتی ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. آئے میں تھوڑا سا قیامت کے احوال آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ یاد دہانی ہو جائے، اس لیے کہ ایک ریمائنڈر ہو جائے ہم سب کے لیے کہ بھئی ہاں اس قیامت کا تصور 2400 گھنٹے ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر رکھنا ہے. قیامت کا آغاز کیسے ہوگا قرآن بتاتا ہے. ابھی ہم سورہ یاسین میں ہی پڑھ رہے ہیں، ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، پہلی چیخ. ونفخ فی الصور، دوسری چیخ. قیامت کا آغاز ہوگا سور پھونکنے سے. یہ سور کیا ہے؟ یہ سینگ کی شکل کا ایک بہت بڑا کہہ لیں باجا ہے، سینگ کی شکل کا. اور ایک اللہ کا فرشتہ ہے جن کا نام ہے حضرت، بولیں بھائی، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام. جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اسی دن سے اللہ نے یہ سور اسرافیل کو پکڑا کر کھڑا کر دیا ہے. ایک بات اور بھی یاد آ گئی مجھے. ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق اور اس کی موت یہ لکھ دی جاتی ہے. پیدا ہوا ہے ابھی ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی دنیا میں آیا، جی نیا مہمان آ گیا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کی موت کا وقت پہلے لکھا جا چکا ہے. یہ آیا بعد میں، موت کا وقت پہلے لکھا جا چکا ہے اس کا. تو یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق کی، لیکن ساتھ ہی کائنات کی اختتام کا بھی اللہ پاک نے افسانہ لکھ چھوڑا ہے کہ بھائی یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. تو جس دن اللہ پاک نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اسی دن سے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سور پکڑا کر کھڑا کر دیا ہے. اب وہ سور ایسے اسرافیل کے ہاتھ میں اور اس کی نظریں ورش کے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس کی نظریں بس اللہ کی طرف ہے کہ اب حکم ہو، اب آرڈر ہو، اب آرڈر ہو. جس دن اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اسرافیل سور میں پھونک مار دو، اس کے پھونک مارنے کی دیر ہوگی اور کائنات تہس نہس ہو جائے گی. جب قیامت کا آغاز ہوگا
پہلا، تو پہلا سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام. جب پہلا سور پھونکیں گے تو کائنات کا ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور کائنات کی بڑی سے بڑی شے، اس کا نام و نشان ختم، صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی. ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اس دنیا کے اندر کچھ تھا ہی نہیں، اس کائنات کے اندر کبھی کچھ تھا ہی نہیں. نہ سورج نام کی کوئی چیز ہوگی، نہ چاند نام کی کوئی چیز ہوگی، نہ ستارے ہوں گے، نہ سیارے ہوں گے، نہ کہکشائیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہاں اگر کچھ باقی ہوگا تو کون ہوگا؟ للہ الواحد القہار. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ پہلا سور پھونک دیں گے تو اس کے بعد اللہ سوال پوچھیں گے، لمن الملک اليوم. ہاں بھائی کدھر گئے آج سارے کے سارے؟ کس کی بادشاہت ہے؟ کون جواب دے گا؟ اور کوئی ہوگا تو جواب دے گا نا. قرآن پاک یہ بتلاتا ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلا سور اور پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں سور پھونکنے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا. 40 سال تک سب ختم، زیرو. ایک اللہ لمن الملک اليوم. روایت میں آتا ہے کہ یہ سوال چکر لگاتا رہے گا، بھائی آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ مشرق میں جائے گا، مغرب میں جائے گا، شمال میں جائے گا، جنوب میں جائے گا، آسمانوں میں جائے گا، فضاؤں میں جائے گا، کہکشاؤں میں جائے گا، سمندروں میں جائے گا، دریاؤں میں جائے گا، تہوں میں جائے گا، پہاڑوں کے اندر جائے گا. کہیں سے کوئی جواب نہیں ملے گا. کوئی جواب دینے والا ہوگا تو جواب دے گا نا. پھر اللہ خود اپنی بادشاہت کا اعلان فرمائیں گے، للہ الواحد القہار. ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے، جو قہار ہے، جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، جس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری مخلوق اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی. قالوا یا ویلنا. اگلی آیات پڑھیں ذرا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. او بھائی ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں کون اٹھا کے لے آیا یہاں پر؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ہم تو سوئے ہوئے پڑے تھے، ہمیں کون اٹھا کر یہاں پر لے آیا؟ اس بات کو ذرا سمجھ لیں. میں نے کیا عرض کیا کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا سب کچھ ختم. دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ اللہ کے سامنے، ساری مخلوق اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہم تو سو رہے تھے، ہم تو آرام کر رہے تھے، ہمیں کون اٹھا کر یہاں پر لے آیا؟ کس کے حکم سے ہم یہاں پر جمع ہو گئے؟ تو علماء کرام نے اس کی 2 تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ یہ جو 40 سال کا عرصہ ہوگا، اس 40 سال کے عرصے میں کسی کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. جو 2 سور پھونکنے کے درمیان میں جو 40 سال کا عرصہ ہے، اس 40 سال کے عرصے میں کسی کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. جب اس 40 سال کے عرصے میں عذاب نہیں دیا جائے گا. اچھا پھر دوسری سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ وہ 40 سال پتہ نہیں یہاں کے حساب سے ہوں گے یا آخرت کے حساب سے ہوں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ 40 سال 40,000 سالوں کے برابر ہوں گے یا دنیا کے 40 سال ہوں گے. بہرحال جتنے بھی ہوں، ان 40 سالوں میں کسی کو عذاب نہیں دیا جائے گا. جب ان کی آنکھ دوبارہ کھلے گی اور وہ میدان حشر کا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ابھی تو ہم سکون میں پڑے ہوئے تھے، یہ ایک دم اتنی بڑی پریشانی کہاں سے آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور دوسری تفسیر علماء نے یہ لکھی ہے کہ جن کو پہلے سے بھی عذاب ہو رہا ہوگا. بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی اور ہے نا جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں. اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا، مرنے کے بعد کی ایک زندگی اور ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں. اب یہ برزخ کے احوال سے کافر کو بھی گزرنا پڑتا ہے، مسلمان کو بھی گزرنا پڑتا ہے. جس کو جلا دیا اس کو بھی گزرنا پڑتا ہے، جس کو دفنا دیا اس کو بھی گزرنا پڑتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ اگر کوئی جلا کر کسی کو راکھ اڑا دیتا ہے یا پانی میں بہا دیتا ہے، اللہ اس کی راکھ کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتا؟ کیوں بھائی؟ کر سکتا ہے. اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو عالم برزخ سے ہر کسی کو گزرنا پڑے گا، مسلمان کو بھی اور
غیر مسلم کو بھی. مسلمان اگر نیک ہوگا تو اللہ کی نعمتوں میں ہوگا، گناہگار ہوگا یا غیر مسلم ہوگا تو اللہ کے عذاب میں ہوگا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، او بھائی ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہم تو بڑا آرام کر رہے تھے، بڑی راحت میں تھے، ادھر ہم کس بڑی پریشانی کے اندر آ گئے. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہی اتنا ہولناک ہوگا کہ وہ اپنی برزخ کی سزا کو بھول جائیں گے. ان کو جو عالم برزخ میں سزا دی جا رہی تھی، اللہ کی طرف سے جو مار پڑ رہی تھی، اس مار کو بھول جائیں گے اور قیامت کے احوال کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو اس سے بھی بڑی پریشانی آ گئی، یہ تو اس سے بھی بڑا عذاب آ گیا، یہ تو اس سے بھی بڑی تکلیف آ گئی. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. پھر اللہ کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ بھائی آیت کا اگلا حصہ کیا؟ بھائی سو جاؤ، سارے سو جاؤ. وہ پوری لائن ہی سو رہی ہے ماشاءاللہ. جاگو یار جاگو، تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی دیر، کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ بس 2 4 5 منٹ اور جاگ جاؤ، فریش ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ. میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور مجھے پچھلے جمعے بھی ایک کہا کہتا ہے یار انہیں سختی نہ کریا کرو، اور میں کہا یار میں سختی کہاں کر رہا ہوتا ہوں، تو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی جاگ جاؤ، ہمت کرو تھوڑی سی. ابھی جاؤ گے پھر ماشاءاللہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاؤ گے، کوئی مشینیں ٹھیک کرنے بیٹھ جائے گا، کوئی گاڑیاں بیچنے کے لیے بیٹھ جائے گا، کوئی اپنے کلینک پہ جا کے بیٹھ جائے گا، کوئی دفتر کی فائلیں چیک کرنا شروع کر دے گا. تو ذرا تھوڑا سا فریش، تھوڑا سا، بس 5 7 منٹ کی بات ہے. تو بات کیا چل رہی تھی بھائی؟ اب آپ ہی مجھے یاد کروائیں گے کیا بات چل رہی تھی؟ ہے جی، ہے جی، دیکھا نا، اس لیے کہتا ہوں جاگ جاؤ، اس لیے کہتا ہوں جاگ جاؤ. ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. بھائی ہمیں جس نے جگا دیا، کس نے اٹھا دیا؟ میں نے جگایا ابھی آپ لوگوں کو، اٹھ جاؤ یار اٹھ جاؤ. تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بھائی وہ جو تم سوال کرتے تھے نا قیامت کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی، یہ ہے وہ قیامت، یہ ہے وہ قیامت. ھذا کیا ہے مول صاحب؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نبی تمہیں ڈرایا کرتے تھے بھائی قیامت آنے والی ہے، قیامت. یہ ہے وہ قیامت جس کا سوال تم لوگوں سے کیا کرتے تھے. اب جب قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مختصر، اس کے بعد بھائی پھر یہ ہوگا کہ پھر 2 طبقے بن جائیں گے، 2 جماعتیں بن جائیں گی. ایک وہ جماعت ہوگی کہ جن کو اللہ کا انعام دیا جائے گا، اور ایک وہ جماعت ہوگی کہ جن پر اللہ کی مار پڑے گی. بس میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ گھر جا کر یہ سورہ یاسین کا 3را رکوع ہے، تیسرا ہے کہ دوسرا ہے؟ 3را رکوع ہے. اس 3رے رکوع کا ذرا ترجمہ بس پڑھ لینا، 3رے اور 4تھے رکوع کا ذرا ترجمہ گھر جا کے بس پڑھ لینا، صرف ترجمہ پڑھ لینا. باقی باتیں انشاءاللہ جو میں نے بتائی ہیں وہ ساری آپ کو یاد آ جائیں گی. تو اب بس مختصراً سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَالْيَوْمْ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. بھائی قیامت والے دن کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا. ایمان لے کر آؤ گے، نیک اعمال لے کر آؤ گے تو اللہ کا انعام ملے گا. یہاں سے کفر لے کر جاؤ گے خدا نہ خواستہ، یا برے اعمال لے کر جاؤ گے تو بھائی پھر اللہ کی سزا کو بھگتنا پڑے گا. 2 ہی کیٹیگریز ہوں گی، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہوگی. وہاں پہ نہ مال نے کام آنا ہے، نہ دولت نے کام آنا ہے، نہ بیوی بچوں نے کام آنا ہے، نہ بہن بھائیوں نے کام آنا ہے، نہ جاگیریں کام آئیں گی، نہ جائیدادیں کام آئیں گی، نہ بینک بیلنس کام آئے گا، نہ گاڑیاں کام آئیں گی، نہ بنگلے کام آئیں گے. وہاں پر کسی چیز نے کام نہیں آنا. وہاں پر کام آنے والی چیز ہے تو ایمان ہے اور نیک اعمال ہیں. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو آخرت سنور جائے گی. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ ہے وہ آیت جس کا ترجمہ میں نے ابھی کیا کہ جو بویا ہے وہی وہاں پر جا کر کاٹنا پڑے گا. حلال لے کر جاؤ گے تو حلال ملے گا، حرام لے کر جاؤ گے تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اگلی آیت کیا ہے؟ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. بھائی جنت والے جو ہوں گے وہ گپ شپ کر رہے ہوں گے، موج مستی میں ہوں گے. اللہ کہہ رہے ہیں نا خوش ہو جاؤ تھوڑے سے. جنت والے کیا ہوں گے؟ موج مستی میں ہوں گے، خوش ہوں گے.
اچھا اور کیا ہوگا ساتھ ساتھ؟ اب ہماری مرضی کی بات آ گئی. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. بھائی ہم لوگ ہوں گے اور ساتھ ہماری کیا ہوگی بھائی؟ جی بیوی نہیں بھائی، بیویاں ہوں گی. بیویاں خوش ہو جاؤ تھوڑے سے. بیویاں ہوں گی. یہ والی تو ہوگی، اس کے علاوہ اور بھی ہوں گی. یہاں والی تو کرنے نہیں نہ دیتی ایک کے بعد دوسری، وہاں جا کے مل جائیں گے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی کیا باتیں بتاتے رہتے ہیں جی، حوروں کی باتیں بتاتے رہتے ہیں جی، بیویوں کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، فلاں کرتے رہتے ہیں. اور بھائی جب اتنا زیادہ لتر پولا ہو رہا ہو نا تو پھر تھوڑی سی یہ بات بھی بیچ میں کر دینی چاہیے تاکہ ذہن تھوڑا سا فریش ہو جائے کہ بھائی صرف سزا نہیں ملے گی، وہاں پہ اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ہوگے اور تمہاری، بولو بھائی تمہاری، خوش ہو جاؤ. بیویاں ہوں گی. اور کیا ہوگا؟ سارے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے. میں کوشش کرتا ہوں اس کا ایک تھوڑا سا نقشہ کھینچ دوں. تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے اور تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، سائے کے اندر بیٹھے ہوں گے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو عرض کروں، بس بات ختم کر رہا ہوں. ایک نقطہ عرض کروں. قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں نا، تو ان جنت کی نعمتوں میں ایک نعمت سائے کا ذکر بہت ہے. بہت زیادہ تذکرہ ملے گا آپ کو قرآن کریم میں سایہ. بھائی حدیث شریف میں آتا ہے 7 لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. یہاں بھی آ گیا کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے اہل جنت، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سائے میں بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کر. یا خدایا یہ سایہ ہے کیا؟ آخر ایسی کیا بات ہے؟ بھائی بہت غور و فکر کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی. اب میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، آپ اس میں مجھے جواب دیتے چلے جائیں. قرآن کہاں نازل ہو رہا ہے بھائی؟ عرب میں. عرب کا موسم انتہا کا شدید. عرب ریگستان، چٹیل میدان، کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں. ان لوگوں سے جا کر پوچھو کہ سائے کی اہمیت کیا ہے. ہمارے جو بھائی دیہاتوں میں کام کرنے والے ہیں یہ انشاءاللہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ سائے کی اہمیت کیا ہے، درخت کا سایہ اس کی کیا اہمیت ہے. میرا بہت کم کوئی گاؤں جانے کا اتفاق ہوا، میرا گاؤں ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ایک دو دفعہ کچھ ایک نقشہ سا ہلکا سا یاد ہے کہ وہ شام کے وقت میں وہ کچی زمین پر ہلکا سا پانی کا کیا کہتے ہیں، تروپا لگا دینا، کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، پانی چھڑک دینا جی. پھر اس کے بعد جی وہ پنکھے لے کے بیٹھ جانا، وہ بابے جو ہیں وہ حکا کی محفل ان کی جم جانی. تو وہ پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار یہ گرمی کا جو دیسی علاج ہے یہ ان لوگوں نے کیا کیا. تو سایہ قرآن بار بار ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کو سائے کی قدر تھی کہ سائے کی اہمیت کیا ہے. اس لیے قرآن بار بار ایک چیز سمجھا رہا ہے بھائی سایہ ہوگا جنت کے اندر، تاکہ ان لوگوں کو ذرا اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے اچھا یار یہاں تو ہم گرمی میں پریشان رہتے ہیں، یہاں تو درخت نام کی چیز کوئی نہیں ہے، یہاں تو سائے نام کی چیز کوئی نہیں ہے، یہ تو چٹیل میدان ہے، ریگستان ہے. وہاں پہ جا کے جنت کیسی ہوگی؟ جنت بھی ایسی چٹیل میدان ہوگا، جنت بھی ایسا ریگستان ہوگا، جنت کے اندر بھی ایسی دھوپ ہوگی. تو اللہ فرما رہے ہیں نانا پریشان نہ ہو، جنت کے اندر کوئی دھوپ نہیں ہوگی، جنت کے کوئی چٹیل میدان نہیں ہوگا. ہاں سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جنت کے پودے ہیں. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جنت میں میرا گھر بن جائے اور گھر کے اندر پودا بھی لگ جائے تو وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرے، الحمدللہ کہہ لیا کرے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرے، اللہ اکبر کہہ لیا کرے. سورہ یاسین کے اندر پہلے جنت کے انعامات ذکر کیے گئے ہیں، اس کے بعد آگے چھترول کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. وہ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.